بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ ہماری آج کی اس نشست میں ہم اسی نفس جو ہمارا جو مضمون تھا اسی مضمون کے ایک اور پہلو پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے طہارت کو اپنے مضمون کے لیے چنا اور اسی میں ایک وضو کا بھی ہم نے پڑھا، طہارت آپ نے پڑھے سنا، اس میں دو باتیں تھیں، وضو اور غسل۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عبادات خمسہ ان کی ادائیگی سے پہلے کامل وضو ہونا یہ شرط ہے، لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ کامل وضو ہونا۔ اور کامل عبادات کے لیے کامل وضو ہونا یہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں حکم آیا کہ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اسی کلام سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے وقت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو اس وقت اس لمحے اپنے آپ کے چہرے کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو یہ سارے کے سارے جو فرائض، یہ باتیں جو قرآن میں آئیں، یہ کامل عبادات سے پہلے کامل وضو ہونا، کامل جو عبادت ہونا وہ لازم ہے، لائق عبادت ہونا لازمی ہے۔ اور قرآن مجید میں یہی حکم آیا کہ دھو لینا۔ آئمہ نے، مفکرین نے، محدثین نے اور سیاستہ کی کتب میں، سب میں، تمام کتب حدیث میں ہر ایک آئمہ فی الحدیث نے ابواب قائم کیے۔ امام مسلم نے باب الطہارت پہ باب قائم کیا، امام بخاری نے بھی باب الطہارت پہ قائم کیا، اور دیگر آئمہ سیاستہ انہوں نے بھی باب الطہارت کے یا دیگر باب الوضو کہہ کے یا باب جو طہارت کہہ کے پکارا۔ اب وضو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وضو معنی دھونا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے اس رسم و رواج کے اندر حقیقی معنی پر عمل نہیں ہوتا اور حقیقی لفظ پر بھی عمل نہیں ہوتا، مجازی معنوں میں یا اس کے متضاد معنوں میں یا مترادف معنوں میں لیتے ہیں وضو وضو کہہ کے۔ تو وضو وہ چیز ہے جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور لغت میں الماء کہہ کر وضو کے لیے استعمال کیا گیا کہ پانی کے ساتھ دھونا، یہ ہوا۔ اگر وضو کہہ دیں تو وضو کا مطلب ہے پانی، دھونے والا پانی جس سے طہارت حاصل کی جا رہی، جس سے وضو کیا جا رہا ہے، وہ اس کا معنی بنتا ہے۔ اور آج کی اس گفتگو میں صرف 3 احادیث مبارکہ میں وضو کی اہمیت اجاگر کرنی ہے، اس کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، دیگر یعنی کہ دیگر ائمہ فی الحدیث سیاستہ، ان میں یہ حدیث مبارکہ نقل ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی صحیح مسلم میں کتاب الطہارت باب خروج الخطایا مع ماء الوضو اس میں رقم کیا۔ یہ وضو کی فضیلت بتا رہا ہوں، اس کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مومن وضو کرتا ہے اور وہ اپنے چہرے کو پانی سے دھوتا ہے، پانی کا استعمال اپنے چہرے پر کرتا ہے، اور وہ استعمال چہرے پر جب کر رہا ہے تو اس کے چہرے سے جو ٹپکنے والا پانی ہے اس کا جب تک چہرے سے آخری قطرہ پانی کا نہیں گرتا، آخری قطرہ پانی کا
نہیں گرتا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو جھڑتا رہتا ہے. اور وہ گناہ جو اس نے اپنے چہرے کے ذریعے کیے، اپنی آنکھوں کے ذریعے کیے، اس کے بعد پھر ہاتھ دھونا ہے. اور جب تک آخری قطرہ وہ جسم سے جدا نہیں ہوتا، ہاتھوں سے جدا نہیں ہوتا، اللہ پاک اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو جھاڑتا رہتا ہے. اور تب تک جھاڑتا رہتا ہے جب تک وہ آخری قطرہ نہ گرے. جو جھڑ گئے گناہ وہ اس کے ان ہاتھوں سے کیے گئے گناہ ہیں جو اس نے کیے. اور پھر اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، اور اللہ پاک اس کے پاؤں کے آخری قطرے کے جو ٹپکنے تک، گرنے تک، اس کے پاؤں کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. تو وضو نام ہے اپنے اعضائے ظاہریہ کو کامل طریقے سے پاک کرنا، صاف کرنا، لائق عبادت کرنا، کامل عبادت کرنا، قبولیت الہی کرنا. یہ وضو کا ایک معنی ہے، ظاہری معنی. حدیث مبارکہ میں یہ بھی حدیث مبارکہ امام بخاری نے کوٹ کی، امام مسلم نے کوٹ کی، اور ابو ہریرہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے، اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں وضو کی وجہ سے اتنے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہذا جو شخص تم کو دیکھے گا، جو شخص طاقت رکھتا ہے، اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور دمک دمک کو اور زیادہ کرے. مطلب یہ ہے کہ وہ ہماتن ہر لمحے ہر گھڑی اپنے آپ کو حالت پاکیزگی میں رکھے، وضو میں رکھے. کوئی عبادت خمسہ کے علاوہ بھی اس کا چلنا پھرنا وہ ایک لائق عمل ہو، وہ باوضو ہو، وہ اپنے جس کام میں مشغول ہو وہ باوضو ہو. گھر میں ماں بیٹی اگر کوئی ایسا گھر کا کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ چاہیے ان کو کہ وہ ہر کام کو پاکیزگی سے کریں، گھر کے معاملات کے اندر وہ پاکیزگی اختیار کریں. اور دوست احباب جو بھائی بزرگ بیٹے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کام کے لائق بنا لیں. یہ اس کام کے آسن کے لیے ادائیگی ہے کہ وہ کام آپ کا اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گا، اس میں برکت ہوگی، اس میں فضیلت پڑ جائے گی، وہ خدا کی طرف سے ہے. جب ایک عمل آپ کے ظاہر کو پاکیزہ کر رہا ہے اور انہی اعضائے ظاہریہ کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو ادا کرتے ہیں تو اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت اور فضل جو ہے وہ لا تعداد ہے. اب ایک اور حدیث مبارکہ وہ بھی امام مسلم نے ذکر کی، اور کتاب الطہارت کے اندر باب استجاب اطالت الغرہ و تحجیل فی الوضو میں نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا، حدیث کے الفاظ ہیں، میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلا تک کا فاصلہ ہوگا، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد میلے دور سے زیادہ میٹھا، اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ. میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جس طرح کوئی تجارت والا مسافر یا کوئی شخص پرائے اونٹوں کو اس حوض پر آنے سے روکتا ہے، اور وہ پیاسے اونٹوں کو روکتا ہے، پیاسے اونٹوں کو روکتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ اس دن پہچان لیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں تم میں ایک ایسی علامت چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ایسی نشانی چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ایسا عمل چھوڑے جا رہا ہوں جو عمل، وہ علامت، وہ نشانی تمہیں دوسری امتوں سے امتیاز دے گی، تمہاری ایک الگ پہچان بنائے گی، تمہاری ایک الگ آئیڈینٹی ہوگی، تمہاری ایک الگ اس بات کو، تمہاری ذات کو، تمہارے وجود کو پہچانا جائے گا. اور تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے میں تمہارے چہروں پر
اور ہاتھوں پر آثار وضو کی وجہ سے ان کو چمکتا دمکتا دیکھ کر پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ دوستو، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے اس معاشرہ کے اندر ادا کرتے ہیں لیکن اس کو آسان طریقے سے ادا نہیں کرتے، ہمارے تمام تر معاملات جو ہیں ان کا ایک عمل، ایک ان کا اینڈ ہے، اس کا اختتام ہے، اس کی فنا ہے، لیکن اعمال صالحہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ ہماری تمام تر وہ اعمال صالحہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت شرف قبولیت ہوں گے جب ہم اس کو اللہ کی شان، اس کی رفعت اور اس کی شان کبریائی کے مطابق ادا کریں گے۔ دوستو، یہی گفتگو آج کی اس مجلس میں تھی کہ وضو ایک چھوٹا سا عمل ہے جو انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ قیامت کے روز وہ لاکھوں کروڑوں اربوں ساری امتوں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک، آخری نبی زمان آپ کی امت اس میں شامل حال ہے، ساری امتوں میں جو حضور کی امت ہوگی اس ایک عمل سے اپنا الگ مقام، اپنی الگ پہچان، اپنی الگ معرفت رکھتی ہوگی۔ آقا علیہ السلام حوض کوثر پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے ان چہروں کو دیکھیں گے، ان ہاتھوں کو دیکھیں گے، ان پاؤں کو دیکھیں گے جو دور سے دمکتے ہوئے آئیں گے اور آقا علیہ السلام اس دن اپنی امت پر فخر کریں گے اس عمل کی وجہ سے۔ اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں وضو کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم وضو کی ادائیگی، کس طریقے سے وضو کو کیا جاتا ہے، وضو کے ارکان، وضو کے جتنے بھی مستحبات ہیں، وہ سنت وضو جو ہیں، اس کے علاوہ کن چیزوں سے وضو ہوتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتا، تو یہ انشاءاللہ ہماری اگلی نشست میں ہوگا۔ اور ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خدا کے حضور دعا کیا کرو اللہ پاک ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں یہی ایک دعا مانگا کرو اللہ پاک حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اور حضور قبلہ و مرشدی والدی حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت سید حافظ عبدالغفار شاہ مدد اللہ العالی ان کو عمر خضر اور صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان تمام امت محمدیہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔